دوستوں کے ساتھ اگر اچھا ہے تو وہ اس کو آپ ایک اچھا انسان کہہ سکتے ہیں، اور اگر وفادار نہیں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا وفادار نہیں، اپنے دوستوں کا وفادار نہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص اس سے بہتری کی امید رکھے تو اس سے کم عقل بھی شخص ہوئی۔ ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار سیاستدان آئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو انسان کے اندر دنیاوی طور پر اور دینی حوالے سے بظاہر باقی اندر کا جو نظام ہے وہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، کہ دنیاوی حوالے سے جو چیزیں میں نے زندگی میں دیکھی تو دل کرتا ہے کہ ایسے لیڈر کے لیے کہ جس نے اس ملک اور قوم کے لیے خدمت کی، بڑے سخت فیصلے کیے۔ میں آج یہاں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بڑے لوگ یا بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں، آج طرح کے لیڈر کی طرح نہیں۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ نیوکلیئر کی بنیاد اس شخص نے رکھی، اور ایک بہت بڑا کارنامہ جو بھٹو صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ نے اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں پہ کیا جواب دیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے ایک ہی کام کافی ہے کہ جو یہودیوں کو میں نے کافر ڈکلیئر کیا، میرے اعمال نامے میں ایک نیکی تو بہت بڑی نیکیوں کے برابر ہے۔ اور کسی دوست کو، قریبی دوست کو کہا تھا کہ یہ جو میں سائن کر رہا ہوں یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ نہیں، یہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہودیوں کی یہ ایک برانچ ہے مرزائی، جو آپ جہاں جہاں پہ بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ اپنا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے یہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسی سازش کا شکار ایک اس ملک کا بہت بڑا لیڈر ہے۔ اسی طرح نواز شریف نے جب پہلی حکومت گئی تو بڑی آفریں تھی کہ ایٹمی دھماکے نہ کریں، آپ کو اتنے بلین ڈالر ملک کے لیے بھی اور ذات کے لیے بھی، تو وہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا، یا ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں تو یا پھر اس ملک کو قوم کی غیرت کا سودا کر۔ تو میاں نواز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام وسائل دیے ہوئے، اگر ہم اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ایشین ٹائگر بن کے نکلیں گے، لیکن ہم اس قوم کی غیرت کا سودا نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا اگر آج ایٹمی دھماکے نہ ہوئے ہوتے تو آج اس ملک کا جو حال آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی اس طرف سے آگے گھستا ہے، کبھی دوسری طرف سے، کیونکہ معاشی طور پر یہودیوں نے پورا اس ملک کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے۔ اور یہ جو شخص جو چند سال پہلے یہاں پہ آیا تھا، جس نے پوری ایک نسل کو برباد کر دیا، اس ملک کی معیشت کو برباد کر دیا، اس ہماری نوجوان نسل، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، جس نے ایک ایسے رستے پہ چلا دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں عورت کا جتنا احترام ہے کسی مذہب میں بھی نہیں، لیکن یہ نام لیتا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنانے جا رہا ہوں۔ مدینہ کی ریاست تو یہ ہے، ایک صحابی تھے، ان کی بیٹی نے پوچھا کہ ابو جان میں اپنے جسم کا کتنا حصہ ننگا کا رکھ سکتی ہوں اور کتنا ڈھانپ سکتی ہوں؟ تو اس کے والد نے کہا بیٹا جتنی آپ کے اندر گنجائش ہے جہنم کی آگ برداشت کرنے کے لیے اتنا جسم کھلا کر لو اور باقی بے شک ڈھانپ لو۔ کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین نے عورت کو پردے کا حکم دیا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوموں کو
اسلامی طرز زندگی سکھاتا ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو نام مدینے کی ریاست کا دے اور وہاں سٹیج پہ اپنے قوم کی بیٹیوں کو نچاتا پھر، وہاں پہ ہمارے نوجوان نسل ناچتی رہے۔ تو اگر ایسے لیڈر کے پیچھے چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جس طرح کی عوام ہوتی ہے تو پھر اسی طرح کی حکمران میں ان پہ مسلط کرتا ہے۔ مجھے خوشی ہے اس علاقے میں آ کے میں نے اکثر دیکھا کہ دیندار لوگ ہیں کہ اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے جو نمائندے بھی منتخب ہوں گے، کرنے والی تو رب کی ذات ہے، دیندار ہوں گے اور اس علاقے کے اندر دین کی خدمت ہوگی۔ یہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن کے لیے بھی کام ہوگا، جو دانیال کا ایک سکول سسٹم چلاتا ہے۔ میں نے اس کو ایک بات کہی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے، سرکاری وسائل تو اپنی جگہ، لیکن ایجوکیشن میں آپ نے کام کرنا ہے اور اس علاقے کے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ جس طرح تم پڑھ کے آئے تھے۔ جانیا جب لندن سے پڑھ کے آیا تو میں نے اس کو ایک دم کسی پروجیکٹ پہ نہیں بٹھایا، میں نے کہا جا کے کلاسیں دو۔ وہ کبھی ایک یونیورسٹی میں جاتا، کبھی دوسری میں، ایک گھنٹہ 2 گھنٹے لگاتا اور 1 گھنٹے کے اس کو 1.5-2 لاکھ روپیہ ملتا تھا۔ تو میں نے اس کو ایک نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے، تمہیں پڑھایا لکھایا، آج میں تمہیں کچھ بھی نہ دوں تو تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو۔ ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے نوجوان نسل کو اتنی اعلیٰ تعلیم دی جائے، بچیوں کو اور بچوں کو، تاکہ وہ اپنے گھر کا، اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکے اور ایک سرمایہ کے طور پر حکومت کے سامنے آ سکے۔ گلیاں نالیاں، یہ نمائندے آپ کے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے آپ کے گلیاں نالیاں ٹوٹتی رہیں گی، بنتی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسے ادارے بنائیں گے کہ جس سے قومیں بنیں۔ اگر قوم بن جاتی ہے تو پھر ترقی وہ خود بخود کر جاتے ہیں۔ ہمارا لیڈر اس کا ویژن یہ ہے کہ اس نے موٹر وے دی، دھماکے کیے اس ملک کے اندر، سی پیک جیسا منصوبہ جو ان کی نااہلی کی وجہ سے آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ یقین جانیے کہ سی پیک کا منصوبہ اگر مکمل ہو جاتا تو آج اس ملک کے اندر شاید ہی کوئی بے روزگار آپ کو نظر آتا کہ اس ملک کے اندر اتنی جابز کریٹ ہونی تھی کہ ہر علاقے کے اندر۔ اب ہمیں تو یہاں پہ یقین جانیے غربت نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ نکل کے دیہاتوں میں جاتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، نعیم یار خان، ان علاقوں میں جب جاتے ہیں یقین جانیے وہاں پہ نظر آتے ہیں غربت کس طریقے سے۔ میں جاتے ہیں تو صرف شہروں میں لوگ نہیں، دیہاتوں میں جو لوگ 2 وقت کی روٹی